کہ کلمہ پڑھنے والوں کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ جو کلمہ پڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں اسے اسلامی زندگی کس طریقے سے گزارنا چاہیے۔ نبی کے غلاموں کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی کا مقام کیا ہے، ہمارے نبی کی عظمت کیا ہے، ہمارے لیے ہمارے نبی نے زندگی گزارنے کا کیا ضابطہ تیار کر رکھا ہے، کس طریقے سے زندگی گزارنے کا ہمیں سبق پڑھایا ہے، وہ آپ کو جاننا ضروری ہے۔ اور ان باتوں کو جاننے کے لیے کتابوں کو پڑھنا ہوگا، کتابوں کا مطالعہ کرنا ہوگا، سیرت کی کتابوں کو پڑھیے، تاریخ کی کتابوں کو پڑھیے، آپ کو تب یہ بات معلوم ہوگی ہمارا مذہب کیا پیغام ہمیں دیتا ہے، ہمارے مذہب کا ہمارے لیے کیا کیا قانون بنایا گیا ہے۔ حضرات گرامی، کتابیں پڑھنے کی ضرورت ہے لیکن ہمیں کتابیں پڑھنے کی فرصت نہیں ہے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہم اپنے کاموں میں اتنے مصروف ہو چکے ہیں کہ مطالعے کا وقت نہیں ملتا، پڑھنے کا وقت نہیں ملتا۔ مثلا کوئی اگر دکان چلانے والا ہوتا ہے تو صبح ہوتے ہی انہیں فکر لاحق ہوتی ہے کہ جلدی سے مجھے دکان پر جانا ہے، دکان کھولنا ہے۔ تجارت کرنے والا، بزنس کرنے والا جلدی سے یہ سوچتا ہے صبح ہو گئی ہے، جلدی سے چلو تجارت کے لیے اپنا سامان لے کے نکلتے ہیں۔ جو آدمی سروس کرنے والا ہوتا ہے وقت ہوتے ہی وہ ڈیوٹی پر جانے کی تیاری شروع کر دیتا ہے اور وہ اپنے اپنے کام میں ہر آدمی لگ جاتا ہے۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں، ہر آدمی کا اپنا اپنا کام ہے، اپنے کاموں میں ہر آدمی مصروف رہتا ہے، کتابوں کے مطالعے کا انہیں وقت نہیں ملتا ہے۔ پھر آپ کب جانیں گے کہ اسلام کیا ہے؟ آپ کب سیکھ پائیں گے کہ اسلام نے ہمارے لیے کیا ضابطہ تیار کر رکھا ہے؟ آپ کو یہ کیسے پتا چلے گا کہ غلاموں والی زندگی کیسی ہوتی ہے؟ حضرات گرامی، تو میں آپ سے یہی کہوں گا، آپ کے پاس وقت بھی نہیں ہے کہ آپ کتابوں کا مطالعہ کر سکیں، آپ کتابیں پڑھ سکیں، تو آپ جلسے میں آئیے، 1-2 گھنٹہ محبتوں کے ساتھ علماء کرام کی باتیں سنا کیجئے، تاکہ جن باتوں کو جاننا ضروری ہے آپ کے لیے، کتابوں سے وہ باتیں حاصل نہیں کر سکتے ہیں، تو علماء کرام کی تقریر سن کر کے وہ باتیں آپ معلوم کیا کیجئے تاکہ زندگی گزارنے کا سنہرا موقع مل سکے۔ ہم اپنی زندگی کس طریقے سے گزاریں؟ حضرات، سچائی یہ ہے کہ ہم غلامی والی زندگی نہیں گزار لگے گئے، نبی کے غلاموں کی زندگی ایسی نہیں گزرنی چاہیے، کلمہ پڑھنے والوں کی زندگی اس طریقے سے نہیں گزرنی چاہیے، جو نبی کے غلام ہوتے ہیں اسلام کے ماننے والوں کی زندگی اس طریقے کی نہیں گزرنی چاہیے جس طریقے کی زندگی ہماری گزردگی ہے۔ ایک سچائی آپ کے سامنے میں بیان کرتا ہوں، میرے جملے تلخ ہو سکتے ہیں، میرے جملوں میں کڑواہٹ کا احساس ہو سکتا ہے، لیکن اس لیے کہ میں سچ بولوں گا، سچی باتیں کڑوی معلوم ہوتی ہیں، حق باتیں تلخ معلوم ہوتی ہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے اگر مجھے اس بات کا ڈر محسوس ہو کہ میں سچ بولوں گا تو انہیں برا لگے گا، میں سچ بولوں گا تو انہیں غصہ آئے گا، میں سچ بولوں گا تو میری باتیں انہیں بری لگیں گی، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں سچ بولنا چھوڑ دوں، حق بولنا چھوڑ دوں۔ حضرات، آپ کا وہ بہت بڑا دشمن ہے جو آپ کے اندر کی خرابی آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکتا ہے۔ حضرات، وہ دوست ہے آپ کا جو آپ کے اندر کی خرابی آپ کو بتا کر آپ کو ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے۔ حضرات، وہ آپ کا دوست ہے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے، اسلام کا ایک مبلغ ہے جو میرے سامنے باتیں کر رہا ہے، اگر باتوں میں سچائی ہو تو قبول کرنا۔ ایک فقیر سے کسی نے پوچھا، بتائیے کافر کون ہوتا ہے اور مومن کون ہوتا ہے؟ کافر کون ہوتا ہے اور مومن کون ہوتا ہے؟ اس فقیر کامل نے جواب دیا تھا، تم یہ جاننا چاہتے ہو؟ کہا یہ تو بڑا آسان ہے۔ کہا آسان ہے تو بتا کیوں نہیں دیتے؟ آسان ہے تو جواب کیوں نہیں دیتے؟ آسان ہے تو سمجھا کیوں نہیں دیتے؟ فقیر کامل نے کہا تھا، اس اللہ والے نے جواب دیا تھا، تم یہی نہ جاننا چاہتے ہو
کہ کافر کون ہوتا ہے اور مومن کون ہوتا ہے تو سنو، جو کافر ہوتا ہے وہ اپنے من کی بات کرتا ہے، وہ اپنے من کی بات کرتا ہے، وہ اپنی مرضی کی بات کرتا ہے، وہ اپنی مرضی کی زندگی گزارتا ہے، وہ اپنے ارادے کی زندگی گزارتا ہے، وہ اپنے خیال کی زندگی گزارتا ہے۔ جو کافر ہوتا ہے وہ اپنے من کا مالک ہوتا ہے، وہ اپنی مرضی کا مالک ہوتا ہے، وہ اپنی مرضی کی زندگی گزارتا ہے۔ اس کی مرضی ہوتی ہے جھوٹ بولنے کی بول لیتا ہے، اس کی مرضی ہوتی ہے چغلی کرنے کی کر لیتا ہے، اس کی مرضی ہوتی ہے حرام کھانے کی کھا لیتا ہے، اس کی مرضی ہوتی ہے شراب پینے کی وہ پی لیتا ہے، اس کی مرضی ہوتی ہے زنا کرنے کی وہ کر لیتا ہے، اس کی مرضی ہوتی ہے جوا کھیلنے کی وہ کھیل لیتا ہے، اس کی مرضی ہوتی ہے نفاق پیدا کرنے کی کر لیتا ہے، اس کی مرضی ہوتی ہے لوگوں میں بھی بات پیدا کرنے کی وہ کر لیتا ہے، اس کی مرضی ہوتی ہے گناہ کرنے کی وہ کر لیتا ہے۔ جو کافر ہوتا ہے وہ اپنے من کی زندگی گزارتا ہے، وہ اپنے مرضی کی زندگی گزارتا ہے، لیکن جو مومن ہوتا ہے وہ اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزارتا، بلکہ اپنی زندگی کا ایک لمحہ خدا کی مرضی پہ چھوڑ دیتا ہے، خدا کی مرضی پہ گزار دیتا ہے۔ حضرات گرامی، اب اس کی روشنی میں آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنی زندگی کا جائزہ لیں۔ کیا ہم ایسی ہی زندگی گزارتے ہیں جس میں خدا کی مرضی ہو؟ حضرات ایسی زندگی ہم نہیں گزار رہے ہیں۔ اگر ہم رب کی مرضی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہم جھوٹ نہیں بولتے، رب کی مرضی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہم سجدہ نہیں چھوڑتے، رب کی مرضی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہم سے تلاوت نہیں چھوڑتی، رب کی مرضی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہمارے بچے شرابی نہیں ہوتے، رب کی مرضی کی زندگی گزار رہے ہوتے تو حرام خور نہیں ہوتے، رب کی مرضی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہماری ماں بہن کے سر سے دوپٹہ نہیں اترتا، ہماری ماں بہن کے سر سے آنچل نہیں اترتا، رب کی مرضی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہماری ماں بہنوں کے کپڑے چھوٹے نہیں ہوتے۔ ہم رب کی مرضی کی زندگی نہیں اپنی مرضی کی زندگی جی رہے ہیں، اور اسلام نے ہمیں اپنی مرضی کی زندگی نہیں رب کی مرضی کی زندگی گزارنے کا سبق دیا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمیں یاد رکھنا ہوگا، ہمیں سوچنا ہوگا، ہمیں سمجھنا ہوگا ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، کیسی زندگی گزارنی چاہیے، ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ کی توجہ ہو تو میں تھوڑی سی باتیں کروں، سنیں گے آپ لوگ؟ کتنے لوگ سنیں گے ذرا ہاتھ اٹھا کر بتائیں۔ ماشاءاللہ سارے لوگ سنیں گے۔ آمد رسول کے نام کا جلسہ ہے یہ، سرکار کی آمد پر آپ خوشی کے موقع سے سرکار کی آمد کی خوشی منا رہے ہیں، سرکار کی یادوں کی انجمن سجا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا دل بھی سجائے، دنیا بھی سجائے، آخرت بھی سجائے۔ حضرات میں تھوڑی سی بات کر لوں، میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت اور ان کی شان کے حوالے سے 2-3 منٹ میں بات کروں، اس کے بعد پھر اپنے عنوان پر تھوڑی دیر گفتگو کروں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ ہمارے نبی کی شان کیا ہے؟ ہم اپنے آقا کی آمد کی خوشی منا رہے ہیں۔ کسی نبی کی آمد پر ایسی خوشی نہیں منائی گئی جیسی خوشی ہمارے نبی کی آمد پر منائی جا رہی ہے۔ نبی کی آمد کا مہینہ ہوتا ہے، ہم جلسوں کا انعقاد کرتے ہیں، جلوس محمدی کا اہتمام کرتے ہیں، اپنے گھر میں خوشیوں کا ماحول پیدا کرتے ہیں، اپنے گھر پہ جھنڈے لگایا کرتے ہیں۔ کیا خوشی کا اہتمام، خوشیوں کا اہتمام ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، چونکہ اس طرح میرے نبی کی جو شان ہے کسی اور نبی کی وہ شان نہیں جو میرے نبی کی شان ہے، کسی نبی کی اتنی عظمت نہیں ہے جو عظمت میرے نبی کی ہے، جو مقام میرے نبی کا ہے کسی اور نبی کا وہ مقام نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سب نبیوں سے نرالی زندگی میرے آقا کی ہے، سب نبیوں سے زیادہ انوکھی زندگی میرے آقا کی ہے، اور اسی لیے ہم سرکار کی آمد پر جشن منایا کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں ہمارے نبی کی شان کیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، میں تھوڑی باتیں کروں گا اپنے نبی کے تعارف کے حوالے سے، حالانکہ میں کیا تعارف کراؤں گا، بڑے بڑے نے چاہا کہ تعارف کرایا جائے مگر بات نہ بن سکی۔ ہر ایک نے میرے آقا کی تعریف کرنا چاہا، ہر ایک نے میرے مصطفیٰ کی عظمت بیان کرنا چاہا، ہر ایک نے میرے آقا کی شان بیان کرنا چاہا، مگر کما حق ہو میرے آقا کی شان کوئی بیان نہ کر سکا۔ اخیر میں
میں حضرت سرکار شیخ سعدی فرماتے ہیں بادش خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، سب سے بڑے مرتبے سب سے بڑے عہدے خدا کے بعد اگر کسی کے ہیں تو وہ میرے مصطفیٰ کے ہیں، وہ میرے آقا کے ہیں۔ اگر چندہ میری باتیں آپ سنیے، ہر ایک کی پہچان ہوتی ہے، ہر انسان کی اپنی اپنی پہچان ہوتی ہے، ہر انسان پہچانا جاتا ہے، ہر انسان کی اپنی پہچان ہوتی ہے، چھوٹا سے چھوٹا انسان ہو، بڑا سے بڑا انسان ہو، غریب سے غریب انسان ہو، امیر سے امیر انسان ہو، گناہگار سے گناہگار انسان ہو، نیکوکار سے نیکوکار انسان ہو، سب کی اپنی اپنی پہچان ہوا کرتی ہے۔ ہر انسان پہچانا جاتا ہے، کوئی خوبی سے پہچانا جاتا ہے، کوئی خرابی سے پہچانا جاتا ہے، کوئی اچھائی سے پہچانا جاتا ہے، کوئی برائی سے پہچانا جاتا ہے۔ ہر انسان پہچانا جاتا ہے، کوئی اچھائی سے پہچانا جاتا ہے، کوئی اخلاق سے پہچانا جاتا ہے، کوئی کردار سے پہچانا جاتا ہے، کوئی علم سے پہچانا جاتا ہے، کوئی تقوی سے پہچانا جاتا ہے۔ ایک ڈاکٹر اپنے نسخے سے پہچانا جاتا ہے، ایک انجینئر اپنے ہنر سے پہچانا جاتا ہے، ایک عہدیدار اپنے عہدے سے پہچانا جاتا ہے، ایک خطیب اپنی خطابت سے پہچانا جاتا ہے، ایک شاعر اپنی شاعری سے پہچانا جاتا ہے، ایک ولی اپنی ولایت سے پہچانا جاتا ہے، ایک ادیب اپنے ادب سے پہچانا جاتا ہے، ایک مفکر اپنی اونچی فکر سے پہچانا جاتا ہے۔ ہر انسان پہچانا جاتا ہے، کوئی صداقت سے پہچانا جاتا ہے، کوئی عدالت سے پہچانا جاتا ہے، کوئی سخاوت سے پہچانا جاتا ہے، کوئی شجاعت سے پہچانا جاتا ہے۔ ہر انسان پہچانا گیا، ہر انسان کی اپنی اپنی پہچان ہوتی ہے، کوئی خوبی سے پہچانا جاتا ہے، کوئی خرابی سے پہچانا جاتا ہے۔ نبیوں کی بھی جماعت پہچانی گئی، رسولوں کی بھی جماعت پہچانی گئی، پیغمبروں کی بھی جماعت پہچانی گئی۔ حضرت آدم کی پہچان آدمیت بن گئی، حضرت نوح کی پہچان بن گئی، حضرت ابراہیم کی پہچان خلت بن گئی، حضرت موسیٰ کی پہچان ان کا جلال ہے، حضرت عیسیٰ کی پہچان ان کی مسیحائی ہے۔ حضرات ہر انسان پہچانا جا رہا ہے، نبی بھی پہچانے جا رہے ہیں، کوئی نبوت سے پہچانے جا رہے ہیں، کوئی رسالت سے پہچانے جا رہے ہیں، کوئی خطابت سے پہچانے جا رہے ہیں، کوئی صداقت سے پہچانے جا رہے ہیں، کوئی ولایت سے پہچانے جا رہے ہیں۔ جیسے صدیق اکبر صداقت سے پہچان بن رہی ہے، پہچان ہو رہی ہے، ہر انسان کی پہچان الگ الگ طریقے سے ہوتی ہے۔ آپ میری طرف توجہ دیجئے، وقت کو ضائع مت کیجئے، وقت کم ہے، کام بہت زیادہ ہے۔ ہر انسان پہچانا جا رہا ہے، ہر انسان کی اپنی اپنی پہچان ہوتی ہے۔ حضرات غوث اعظم کی پہچان بھی کرامت ہے، حضرت غوث اعظم پہچانے جا رہے ہیں، کرامت سے پہچانے جا رہے ہیں، قاضی نواز پہچانے جا رہے ہیں، بندہ نوازی سے پہچانے جا رہے ہیں، محبوب الہی پہچانے جا رہے ہیں، محبوبیت سے پہچانے جا رہے ہیں۔ ہر انسان پہچانا جا رہا ہے، ہر آدمی پہچانا جا رہا ہے، ہر انسان پہچانا جا رہا ہے۔ آپ کا دھیان میری طرف ہونا چاہیے، آپ کی توجہ میری طرف ہونی چاہیے۔ ہر انسان پہچانا جا رہا ہے، کوئی نبوت سے پہچانا جا رہا ہے، کوئی رسالت سے پہچانا جا رہا ہے، کوئی صداقت سے پہچانا جا رہا ہے، کوئی تقوی سے پہچانا جا رہا ہے، کوئی نماز سے پہچانا جا رہا ہے، کوئی روزے سے پہچانا جا رہا ہے، کوئی حج سے پہچانا جا رہا ہے، کوئی زکات سے پہچانا جا رہا ہے، کوئی تقوی سے پہچانا جا رہا ہے، کوئی علم سے پہچانا جا رہا ہے، کوئی غربت سے پہچانا جا رہا ہے، کوئی امیری سے پہچانا جا رہا ہے، کوئی شہنشاہی سے پہچانا جا رہا ہے، کوئی آقائی سے پہچانا جا رہا ہے، کوئی غلامی سے پہچانا جا رہا ہے۔ ہر انسان پہچانا جا رہا ہے، ہر انسان پہچانا جا رہا ہے۔ پہچان سب کی الگ الگ طریقے سے ہو رہی ہے، ہر انسان پہچانا جا رہا ہے، پہچان میں سب کی پہچان الگ الگ طریقے سے ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، پوری کائنات کا جائزہ لو تو آپ کو پتہ چلے گا ہر انسان پہچانا جا رہا ہے، ہر انسان پہچانا جا رہا ہے۔ مگر میرے نبی کا جائزہ لو، میرے پورے نبی کی پوری زندگی کا جائزہ لو، میرے آقا اخلاق سے نہیں پہچانے گئے، میرے آقا کردار سے نہیں پہچانے گئے، میرے آقا علم سے نہیں پہچانے گئے، میرے آقا تقوی سے نہیں پہچانے گئے، میرے آقا سجدہ سے نہیں پہچانے گئے، میرے آقا نبوت سے نہیں پہچانے گئے، میرے آقا رسالت سے نہیں پہچانے گئے۔ کائنات کا جائزہ لینے کے بعد پتہ چلے گا کائنات میں طلحہ ہمارا نبی ایسا ہے، ہمارا پیغمبر ایسا ہے، ہمارا رسول ایسا ہے جو
किसी से पहचाना नहीं गया है, बल्कि सदाकत मुस्तफा से पहचानी गई, अदालत मुस्तफा से पहचानी गई, अखलाक मुस्तफा से पहचाना गया, किरदार मुस्तफा से पहचाना गया, इबादत मुस्तफा से पहचानी गई, सजदा मुस्तफा से पहचाना गया, नमाज मुस्तफा से पहचानी गई, रोजा मुस्तफा से पहचाना गया, हज मुस्तफा से पहचाना गया, ज़कात मुस्तफा से पहचानी गई, नमाज मुस्तफा से पहचानी गई, तकवा मुस्तफा से पहचाना गया, सजदा मुस्तफा से पहचाना गया। सच्चाई तो ये है कि अल्लाह के फज़ल से, अल्लाह की अता से रब भी मुस्तफा से पहचाना गया, परवरदिगार भी मुस्तफा से। हज़रात क्या कहने, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमदे रसूल, मसलके आला हजरत। मेरे नबी किसी से नहीं पहचाने गए, सब मेरे नबी से पहचाने गए, सब मेरे आका से पहचाने गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये आका की शान है, ये मेरे आका की शान है, ये मेरे मुस्तफा की शान है। इतनी शान वाला नबी हमें मिला है, इतनी अज़मत वाला नबी हमें मिला है, इतनी बरकतों वाला नबी हमें मिला है। ऐसे नबी की आमद का जश्न क्यों न मनाए, ऐसे नबी की अज़मत का जिक्र क्यों न करे, ऐसे नबी की आमद पर जुलूस का एहतमाम क्यों न करे, ऐसे नबी की आमद पर खुशियों का माहौल पैदा क्यों न करे। ये हमारे नबी की शान है, वो शान है जो किसी और नबी को ये शान हासिल नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इतनी अज़मत वाले नबी के मानने वाले हम लोग हैं, इतनी बड़ी शान वाले नबी के हम चाहने वाले हैं, फिर हमारी जिंदगी इस कदर खराब गुजरेगी, ऐसा नहीं हो सकता। आओ हम गुलामाना जिंदगी गुजार कर दिखाते हैं। गुलामों वाली जिंदगी कैसी होती है? ए गुलामों, याद रखना, सिर्फ नबी का गुलाम कहलाने की बात नहीं है, बल्कि अपना किरदार ऐसा बनाओ कि जब तुम रास्ते में चलो, देखने वाला देखे तो कहे कोई और नहीं, नबी का गुलाम जा रहा है, ये नबी का मतवाला जा रहा है, ये नबी का चाहने वाला जा रहा है, ये नबी की सुन्नतों पे अमल करने वाला जा रहा है, ये मुस्तफा का गुलाम जा रहा है। ऐसी जिंदगी हमें गुजारना है। अब आप तवज्जो से मेरी गुफ्तगू को सुनिए। असल तकरीर यहाँ से मेरी शुरू हो रही है। मेरे जुमले तल्ख होंगे, मेरी बातों में सच्चाई होगी, और सच्ची बातें कड़वी मालूम होती हैं, मगर आपके फायदे की बात करूंगा। अगर आपने सोच लिया कि मेरे फायदे की बात हो रही है तो इस अमल होना चाहिए, फिर देखना जिंदगी में इनकलाब कैसे आता है। तवज्जो से थोड़ी सी बातें सुनिएगा। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, इरशाद फरमाता है, अल्लाहुम तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। परवरदिगार आलम फरमा रहा है, हम सबका पालनहार फरमा रहा है, हम सबका माबूद फरमा रहा है कि कसरते माल की तलब ने तुझे हिलाक कर दिया, कसरते माल की तलब ने तुझे हिलाक कर दिया, माल की ज्यादा तलबी ने तुझे हिलाक कर दिया, ज्यादा माल के चक्कर में तुम हिलाक हो गए, ज्यादा माल की तलाश में तुम हिलाक हो गए। माल की ज्यादती इंसान को तबाही की तरफ लेकर चली जाती है, माल की ज्यादती इंसान को बर्बाद कर देती है, माल की ज्यादती इंसानों को गुनाहों का आदी बना देती है। जब माल इंसान के पास आता है, जब दौलत बढ़ती है, इंसान गुनाहों की तरफ जाता है, दौलत बढ़ती है, इंसान खताओं का आदी होता है। गौर से सुनिएगा, हजरत अलहाज दिलकश राजवी हिंदुस्तान के सबसे बड़े शायर माने जाते हैं, इस्लामी स्टेज की दुनिया के सबसे बड़े शायर इस दौर में माने जाते हैं। मैं उनकी दुआएं चाहता हूँ। अल्लामा हसन रजा अतहर, जिनकी उंगली पकड़ के लोगों ने दौड़ना क्या उड़ना सीख लिया है, और उसी में एक नाम मेरा भी आता है। मैं दुआएं चाहता हूँ, गौर से मेरी बातों को सुनिएगा। दौलत बढ़ती है, इंसान गुनाहों का आदी होता है, दौलत बढ़ती है, इंसान खताओं का आदी होता है, दौलत बढ़ती है, आदमी अय्याश होना शुरू हो जाता है, आदमी का जहन अय्याश हो जाता है, दौलत बढ़ती है, जहन में आवारगी आने लगती है, दौलत बढ़ती है, आदमी शराब का आदी हो जाता है, दौलत और बढ़ती है, आदमी जुए का आदी हो जाता है, दौलत और बढ़ती है, आदमी फाहिशा के अड्डे पर जाना शुरू कर देता है, दौलत और बढ़ती है, आदमी गुनाहों का आदी हो जाता है। जब दौलत बढ़ती है, माँ के सर से आंचल उतरने लगता है, दौलत बढ़ती है, बहन के सर से दुपट्टा उतरने लगता है, दौलत बढ़ती है, बेटियों के कपड़े तंग होने लगते हैं। बोलो सच्चाई है कि नहीं?
یہ دولت کا نشہ ہے، یہ دولت کا نشہ ہے. دولت پڑتی ہے آدمی گناہوں کا عادی ہوتا ہے، دولت پڑتی ہے آدمی خطاؤں کا عادی ہوتا ہے. اب آپ مجھ سے سوال کرو گے مولوی صاحب تو پھر کیا دولت نہ کمائے، کیا ہم پیسے نہ کمائے، کیا ہم روپے جمع نہ کریں؟ میں کہوں گا نہیں پیارے مسلمانوں، دولت ضرور کماؤ، پیسے ضرور کماؤ، دولت ضرور کماؤ، پیسے ضرور کماؤ. دولت نہیں جمع کرو گے، پیسے نہیں کماؤ گے، غریبوں کا سہارا کیسے بنو گے؟ دولت نہیں کماؤ گے، یتیموں کا سہارا کیسے بنو گے؟ دولت نہیں کماؤ گے، بیواؤں کو سہارا کون دے گا؟ دولت نہیں کماؤ گے، مدارس اسلامیہ کیسے چلیں گے؟ دولت نہیں کماؤ گے، مسجدوں کی تعمیر کیسے ہوگی؟ دولت نہیں کماؤ گے، مدرسے میں رہنے والے بچوں کی کفالت کہاں سے ہو پائے گی؟ دولت نہیں کماؤ گے، اپنے بچوں کی تربیت کہاں سے کر سکو گے؟ دولت نہیں کماؤ گے تو اپنی بیوی کو خوش کیسے رکھ پاؤ گے؟ دولت کماؤ مگر ایسی دولت جو تجھے جہنم کی راہ پہ نہ لگائے. ایسی دولت کماؤ، اتنی دولت جمع کرو جو تجھے جنت کی راہ پہ لگا دے، جو تجھے جنت کی راہ پہ لگا دے. میں کہنا کیا چاہتا ہوں، ایسی دولت لو، پاؤں کی ٹھوکر مار دو جو تجھے جہنم کی راہ پہ لگا دے. اس دولت کو کلیجے سے لگا لو جو دولت تجھے خدا کی رضا حاصل کرا دے، جو رسول اللہ کی خوشنودی. بہت اچھے.